السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی 4 آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں، اور آج کی آیات میں جو بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ، ایک سفارش کے معاملے کو سمجھنا ہے کہ کس طرح کی سفارش جائز ہے اور کس طرح کی سفارش ناجائز ہے۔ پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ جی قاتل یقاتل امر کا صیغہ ہے، فعل یفعل باب مفعل، قاتل امر دیا جا رہا ہے، حکم ہے، امر ہے، انت فاعل ہے۔ قاتل آپ قتال کیجئے، کہاں قتال کیجئے؟ فی حرف جر، سبیلی مجرور ہو گیا اور یہ متعلق فعل ہو گیا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ قتال کیجئے، اس حال میں کہ لا نفی کا، کلف یکلف کسی کو مکلف بنانا، اور لا تکلف، تکلف یعنی تم نے کسی کو مکلف بنایا، تکلف تمہیں مکلف بنایا جانا، یعنی اس کا انتا جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ مجہول کا۔ لا تکلف آپ نہیں کیے جاتے مکلف، الا نفسا کا سوائے اس کے کہ آپ کے نفس کے متعلق، اور یہ مفعول ہے اس کا، لا تکلف الا نفس کا، اس لیے حالت نصب میں ہے، اور نفس کا مرکب اضافی آپ اپنی جان کے متعلق۔ آگے ہے وحرض المؤمنین، وحرض المؤمنین، حرض یحرض، اس کا مطلب ہوتا ہے باب تفعیل کسی کو اکسانا، یا کسی کو مطلب کسی کو پازیٹیو وے میں اکسانا، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے پازیٹیو، چلیں حرض یحرض کسی کو اکسانا پازیٹیو بات کے لیے۔ وحرض انت فاعل اس کا، وحرض المؤمنین، مؤمنون حالت نصب میں یہ مفعول ہے اس کا، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور یہ مفعول ہے حرض کا حالت نصب میں۔ وحرض المؤمنین، آپ مومنوں کو کیا کیجئے؟ اکسائیے، یعنی انہیں جہاد کے لیے ان کی تربیت کیجئے۔ آگے ہے عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عسا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ اسم ہے اور یہ پوری خبر ہے عسى اللہ کی، عسا کی، سو عسى اللہ قریب ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کیا کرے، یہ ان جو ہے ان مصدریہ ہے، کف یکف یعنی روک دینا، ان یکف نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، ہوا اس کا فاعل، ان یکف کہ وہ روک دے، بأسا یہ حالت نصب میں مفعول ہے یکفہ کا، کہ وہ روک دے برائی یا سختی، کن کی برائی؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا یہ اس کا صلہ ہو گیا، ان یکف بأسا، بأس الذین کفروا، اب یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ بأس الذین کفروا، کفر کر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی برائی، یعنی یہ حالت جر میں ہے، اور یہ پورا الذین کفروا جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، بأس الذین کفروا۔ اس کے آگے کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب بن گیا ان قریب ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ کفر کرنے والوں کی سختی روک دے، مطلب یہ ہے کہ ان کی جنگ روک دے، یا ان کی طرف سے جو برائی آنی اس کو اللہ روک دے۔ واللہ اشد، اللہ اسم الجلالہ مبتدا، اشد اس کی خبر، افعلوا کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ شدید ہونا، واللہ اشد اللہ بہت زیادہ شدید ہے، کس بات میں؟ بأسن سختی میں، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ اس کی تمییز ہے، یعنی وضاحت آئی ہے، واللہ اشد اللہ شدید ہے کس چیز میں؟
اب اس کی وضاحت آنا ضروری ہے. وہ حالت نصب میں آتا ہے, وہ تمییز ہے بأسن یعنی سختی کرنے میں, واللہ اشد بأسن واشد تنکیلا, اور یہ عطف ہے دوسری خبر ہے واشد تنکیلن. تنکیلن کا مطلب ہوتا ہے یعنی عبرتناک سزا دینے والا ہے, عبرتناک, جیسے فرعون کو عبرتناک سزا ملی ہے نا, وہ اشد تنکیلا, اور عبرتناک سزا دینے کے معاملے میں بہت سخت ہے. آگے کیا ہے جی اگلی آیت, من یشفع شفاعۃ, نہیں سفارش سے متعلق آیت مبارکہ آ رہی ہے, من یشفع شفاعۃ حسنۃ. اب یہ مفعول ہے یشفع کا, اور یہ حسنۃ اس کی صفت ہے, یہ نسب میں ہے تو صفت بھی نسب میں چلے گی. من یشفع شفاعۃ, جس نے جو کرے گا اچھی سفارش, یکن لہو نصیب منہا, یہ جواب شرط آ رہا ہے, یکن لہو نصیبا منہا. اب کیا ہوا, یکونو تھا, نون بھی ساکن واو بھی ساکن, واو ڈراپ ہو گیا, ہوا اس کا اسم, یکن لہو نصیبن, وہ ہو جائے گا, یعنی وہ سفارش کرنے کا عمل, لہو یہ متعلق خبر, یہ ہے خبر, چونکہ کانا یکونو کی جو خبر ہوتی ہے وہ نسب میں ہوتی ہے, نصیب کا مطلب حصہ, یکن لہو نصیبن ہو جائے گا وہ حصہ, منہا اس میں سے, وہ یہ ہا کدھر جا رہا ہے, یہ واپس سفارش کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. یعنی جو کوئی کسی کی اچھی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے, اور اب کسی کی سفارش کسی نے اچھی کی تو اس کا اس میں سے حصہ اس کو, یعنی اس کو ثواب اس کا مل جائے گا. انشاءاللہ تفسیر میں ایک حدیث ہے اس متعلق, میں انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں پر سناؤں گا. آگے وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ, شفاعۃ حسنۃ سے مراد ہے کسی کی جائز سفارش کرنا, اس کے یعنی حق کے متعلق سفارش کرنا. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئتن. اب جس نے سفارش کی یا جو سفارش کرے گا, یہ پھر اسی طرح سیم اس کا مفعول, یہ اس کی صفت, وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ, جو کوئی بری سفارش کرے گا, یکن لہو کفل منہا, یکن لہو کفل منہا. اب کفل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری, یعنی اب یہ اس کا اسم ہے یکن, یعنی وہ ذمہ داری لہو ہوگی اس پر, منہا اس میں سے. تو سبحان اللہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سمجھایا ہے. سوری, اب دیکھیں یہ کفل دیکھ کر مجھے اپنی غلطی یہاں پہ یاد آئی کہ یہاں نصیبن نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, نصیبن ہے. تو یہ بن کیا رہا ہے, یہ اس کا اسم بن رہا ہے, یکن نصیبن ہو جائے گا نصیب, لہو اس کے لیے, منہا اس میں سے. تو یہ میں اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں اس کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں خبر اور یہ نصب اور معرفہ ہونے پہ کیا, ہم کس طرح سے یعنی اس کا اندازہ لگاتے ہیں. پھر یہ آیت ایکسپلین کرتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر یہ یکن شفاعت کی طرف ریورٹ ہوتا نا تو یہ تکن ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ واحد مؤنث آتا, لیکن یہ واحد مذکر آیا ہے. یہاں پر پہنچ کے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہاں پہ ایک غلطی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم عطا فرمایا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جی, کانا ناقص ہے, اس کا کان اللہ, یہ اسم کانا ہو گیا. کان اللہ, اللہ ہے, علی کل شیء, ہر چیز پر, یہ اس کی خبر ہے, کانا کی حالت نصب میں ہے. کیا ہے, طاقت والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے, قدرت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری 2 آیات ہو گئیں۔ اگلی آیت یہ سلام سے متعلق ہے کہ سلام جب آپ کو کیا جائے تو آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ جی یہ اذا شرط کے طور پہ آ رہا ہے، اذا حییتم، انتم اس کا نائب الفاعل ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس کے حروف اصلیہ ہا یا باب تفعیل میں سے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، یعنی تمہیں جب سلام کیا جائے، یہ جواب شرط ہے، تم نے کیا کرنا ہے، فَحَيُّوا، انتم اس کا فاعل فعل ماضی، تم کیا ہے، تم کیا کرو، سلام، یہ امر کا صیغہ ہے، تحیونا امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل، تم جواب دو، با حرف جر کیا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ہاں یہ تحیت ان کی طرف واپس جا رہا ہے، من حرف جر، اور یہ اسم التفضیل کا صیغہ احسنو، اچھا، بہت اچھا، من یہ کمپیریٹو میں آ گیا، منہا یعنی اس سے بھی، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم جواب دو سلام میں اس سے اچھا، او یا پھر کیا ہے، رد یرد لوٹانا، ردوہا، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ، ردوہا، ہاں پھر وہی تحیت ان کی طرف واپس جا رہا ہے کہ او ردوہا، یا پھر اسے ہی لوٹا دو، یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو بِأَحْسَنَ مِنْهَا کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، او وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر کیا ہے اتنا ہی کہہ دو السلام علیکم، یا کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو اتنا ہی جواب دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس سے بہتر کیا ہے وبرکاتہ کا ایڈیشن کر دو، یہ اس سے بہتر جواب ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، جی ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ اسم انا، یہ پورا خبر انا ہے۔ اچھا اب اس جملے میں آ جائیں، اس جملے کی اپنی اندر ایک کنسٹرکشن ہے، کانا ناقص ہے، اس کا جو اسم تھا وہ اللہ تھا تو وہ اللہ کو مبتدا بنایا گیا، اللہ کے نام کو یعنی اسم الجلالہ کو مبتدا بنایا گیا، تو اس کا اسم شروع میں چلا گیا، علی کل شیء یہ متعلق خبر، اور یہ ہے کانا کی خبر حالت رسم میں، یقیناً اللہ علی کل شیء ہر چیز پر کیا ہے، حسیباً حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت ہے اس کے بعد، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بار بار ریپیٹیٹو ہے، اللہ لا الہ الا ہو، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، باب فتح سے جمع یجمع، لام تاکید، نون تشدید تاکید، لیجمعنا، وہ ضرور بالضرور تمہیں جمع کرے گا، یہ کم مفعول ہے، یجمعنا کا اس کا ہوا فاعل ہے، لیجمعنکم، وہ تمہیں ضرور بالضرور جمع کرے گا، الی کی طرف، یہ متعلق فعل کہاں، یوم القیامت، مرکب اضافی ہے، یہ الہ کی وجہ سے مجرور ہے کہ روز قیامت وہ تمہیں ضرور بالضرور جمع کرے گا، لا ریب فیہا، اب یہ یوم قیامت کی صفت آ رہی ہے، لا ریب فیہا، فیہ، لا ریب فیہ، اچھا اب فیہا اگر ہوتا تو پھر قیامت کی طرف چلا جاتا، اور فیہ ہے تو یہ یوم کی طرف جا رہا ہے، لا اور ریبہ یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، حالت رسم میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، من استفہام، اصدق یہ اسم و تفضیل کا صیغہ ہے، ومن اصدق، اور کون سچا ہے، من اللہ، اب یہ کمپیریٹو میں من اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں کون سچا ہے، اب یہ تمجید آ رہی کس معاملے میں، حدیثاً، بات کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، جی الحمدللہ ہم نے 4 آیات کر لیں، 1 2 3 4، جی 4 آیات الحمدللہ ہو گئیں، آج ہم 86 87 آیات تک پہنچ گئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ اب آپ سے اس کی
تشریح کے بارے میں تفسیر ابن کثیر سے کچھ شیئر کرتا ہوں، پھر سفارش کے بارے میں معارف القرآن سے چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ خود جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود بنفس نفیس جہاد کریں، اور اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، یعنی آپ اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یعنی کیا ہے کہ مومنین کو بھی ترغیب دیجئے۔ امام احمد نے سلیمان بن داؤد سے، انہوں نے دیگر علماء سے، ائمہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ اور آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کا تعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور نہ کرنے سے ہے۔ مومنوں کو جہاد کی ترغیب، ارشاد باری تعالیٰ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی ترغیب دیجئے، یعنی انہیں جہاد کی ترغیب بھی دیں، ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، جیسا کہ آپ نے جنگ بدر کے دن ان کی صفیں درست کرتے ہوئے فرمایا تھا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو جہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، یعنی جب آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے تب دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے دفاع کے لیے ان کی ہمت، جرت اور صبر و استقلال میں اضافہ ہو جائے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، یعنی وہ دنیا آخرت میں انہیں سزا دینے پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، سورہ محمد۔ یہ حکم یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش کو ایک دوسرے سے لڑوا کر لے۔ اچھی اور بری سفارش، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں اس کا حصہ بھی شامل ہوگا، یعنی کسی ایسے معاملے کے لیے سفارش کرے جس کے نتیجے میں خیر و بھلائی مرتب ہو تو اسے اس کے ثواب میں حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، یعنی اسے اس گناہ میں سے جو ملے گا جو اس نے کوشش اور نیت کی وجہ سے اس سے مرتب ہوا، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، سفارش کرو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کروا دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ سلام کا بہتر انداز میں جواب دینا، یعنی جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کہے تو اسے اس سے بہتر کلمے کے ساتھ جواب دو، یا انہی الفاظ میں جواب دو جن میں اس نے سلام کیا ہو۔ یاد رہے بہتر الفاظ میں جواب دینا مستحب ہے، جبکہ انہی الفاظ میں جواب دینا فرض ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے صرف واحد یکتا ہی معبود ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، خبر اور قسم ہے کہ وہ پچھلے تمام لوگوں کو عنقریب ایک میدان میں جمع کر دے گا، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اپنی بات، اپنی خبر اور اپنے وعد و وعید میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کو روایت کیا ہے اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔ اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا، وہیں یہ بھی بتلایا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو اپنی بات کو کسی بڑے تک پہنچانے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو تو تم اس کی بات وہاں تک پہنچاؤ، آگے وہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے۔
یہ جو فرماتے ہیں حدیث کے آخری جملہ میں وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ کا مطلب یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس کا ثواب و عذاب کا تعلق مطلقاً سفارش کر دینے سے ہے۔ آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور اگر شفاعت سیئہ کر دی تو عذاب کے مستحق بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حقدار ہے، کسی بات کا حق رکھتا ہے، لیکن اس بیچارے کے پرابلمز یہ ہیں کہ وہ اپنی بات آگے پہنچا نہیں پاتا، تو یہ سفارش کہلائی، اور یہ سفارش حسنہ کہلائی جائے گی، یہ اچھی سفارش کہلائی جائے گی۔ اب اس میں سفارش کرنے والے کو نہ تو کوئی دھوس سے کام لینا ہے، نہ اسے کوئی رشوت ادا کرنی ہے کہ وہ لازمی اس کا کام کروا دے۔ اس کا کام، اس کی فائل یا اس کا معاملہ اگلے آدمی، بڑے آدمی تک، افسر تک پہنچا دینا ہے، معاملات کو آگے پہنچا دینا ہے۔ اب وہ جو مجاز آدمی ہے وہ اس آدمی کی سفارش پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اور جس آدمی نے اب سفارش کی، وہ بات آگے تک پہنچائی، اس کا اجر اس کو مل گیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا اگر اس نے وہ ثواب کی نیت سے کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، نہ اس نے اس پہ کوئی زور چلانا ہے، نہ اس نے ادھر ادھر سے اس پہ پریشر ڈلوانا ہے، نہ اس نے اس کو مال دینا ہے رشوت کے طور پر کہ وہ اس کی سفارش مانی جائے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایک حقدار کی بات اگلے تک پہنچا دے۔ اور یہاں پہ دوسری جو شفاعت سیئۃ کی بات ہے کہ ایسی سفارش جو بری سفارش ہو، وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ سفارش یہ ہے کہ ایک آدمی غلط بات پر ہے، اس کا دعویٰ ہی غلط ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ وہ میٹرک فیل ہے، وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے، لیکن آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں کہ یار اس کو کام دے دو، بھلے اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا، تو یہ سفارش سیئہ بن گئی، یہ غلط سفارش بن گئی کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، وہ اس کا اہل نہیں تھا، آپ نے اس کی سفارش کر دی، اور پھر وہ دیکھیں کام ابھی بھی کام ہوا یا نہیں ہوا، اس کا گناہ اس آدمی کو مل گیا جس نے سفارش کی، لیکن اگر تو وہ کام ہو گیا تو وہ تو گناہ ڈبل ہوتا جائے گا۔ یعنی ایک تو اس نے گناہ یہ کیا کہ غلط آدمی کی سفارش کی، غلط پوائنٹ پہ سفارش کی اور غلط بات کی سفارش کی، یہ ایک گناہ ہوا۔ دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی سفارش ایکسیپٹ ہو گئی اور وہ بندہ کسی کا حق مار کے وہاں بیٹھ گیا، جو حقدار تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور وہ بندہ جو اس کے لائق نہیں تھا اس کو وہاں بٹھا دیا گیا، تو اب سفارش کرنے والے کو اس کے سارے عملوں کا گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے وہاں پر بیٹھا تھا، وہ اس کی وجہ سے وہاں پر لگایا گیا تھا۔ تو ہر سفارش بری سفارش نہیں ہے، جو آدمی حقدار ہے، جو رائٹ ہے، اس کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ اہل بھی ہے اس جاب کا یا اس مقصد کا، اور آپ کا جو آفیسر ہے وہ آپ کا تعلق والا ہے، آپ اسے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں آپ اسے سفارش کر دیتے ہیں کہ دیکھنا یہ اہل آدمی ہے، اگر تم اس کا کچھ کر سکو تو، بس اتنا کہہ کے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اگر کام ہوا نہیں ہوا، یہ اس کا نصیب ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی سفارش کی تھی، میں آپ کو وہ واقعہ اس میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی جو اس نے اپنے شوہر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق حاصل کر لی ہے، اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے تھے۔ یعنی مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خاتون سے بہت محبت تھی، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا کہ دوبارہ انہی سے نکاح کر لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے، ان کنیز سے سفارش کی کہ آپ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حکم نہیں، سفارش ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی۔ آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے اس حال پر رہنے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قربان جائیں صحابہ کی تربیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کی سفارش کر رہے ہیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ان سے دوبارہ نکاح کر لیں، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے قربان جائیں، انہوں نے جواب کیا دیا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو سبحان اللہ سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر آپ کی سفارش ہے تو ان کا دل ان کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ تھا۔
قربان جائیں یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ انہوں نے کیسے جواب دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا, کوئی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفارش کی تھی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی سفارش کر دے کہ یار اس آدمی کا یہ کام کر دو, اور وہ آگے جو آدمی بیٹھا وہ کام نہ کرے, تو سفارش کرنے والا اس سے قطع تعلق ہو جاتا ہے, اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے تربیت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو بھی ان کی صحابیہ نے قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, کیونکہ وہ اب دل کا معاملہ تھا, وہ اس کو قبول نہیں کر رہی تھی. لیکن صحابیہ نے ایک بات بڑی پیاری کی کہ اگر آپ کا حکم ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں, اور اگر سفارش ہے تو پھر میں معذور ہوں. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کیسا رویہ اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.